الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو سامان مدد قبلہ مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم پشتمنی عینی راہ خدا جو خدا دی و خدا را مدد بگرداب بلا استاد کشتی ضعیف انوش استاد کشتی بحق کے خواجہ عثمانی ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز شہزاد مخدوم سمنا پیر سید سلیم اشرف صاحب بدل اللہ العالی قاضی شہر پیر سید عبدالرقیب صاحب نقیب محفل حضرت مولانا حافظ پیر نواز اشرفی صاحب و جمیل عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کی دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاہ کے نامکاں وجہ کل فقام در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گیر انبیاء جان و دل اشقیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح الحافظات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا نبی الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ ہند کے سارے ولی تیری رعایا خواجہ ہند کے سارے ولی تیری رعایا خواجہ مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ جوش و مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے
جوش و مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے، میں بہت جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ، میں بہت جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ۔ اور حضور سید العلماء ماوردی کہتے ہیں سید خستہ کو امید حضوری کب تھی، سید خستہ کو امید حضوری کب تھی، صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ، صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ۔ آج کی یہ محفل سنگمیر کی سرزمین پر دارالعلوم اہل سنت فیضان شاہ شبلی کی دستار حفظ کے موقع پر اور معین ملت والدین عطائے رسول ہند الولی نائب نبی فی الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں اور عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے محفل منعقد ہوئی ہے۔ اللہ تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العزت اس کے متعلق حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہندوستان کی سرزمین یوں تو بڑی اہمیتوں کی سرزمین ہے۔ ہم لوگ ہندوستان والے جو ہندی ہے، اہل ہند ہیں، ہم لوگ یہ بڑے خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ اس زمین کا انتخاب اللہ نے بھی کیا اور اس زمین کا انتخاب رسول اللہ نے بھی کیا۔ سرزمین ہند خطہ زمین پر وہ ٹکڑا ہے کہ جس کا انتخاب من جانب اللہ بھی ہے اور من جانب رسول اللہ بھی ہے۔ وہ کس طرح سے ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کا پہلا انسان جنت میں بنایا، اور اس ہستی کو حضرت آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور پھر حضرت آدم کو جب جنت سے نکالنا ہوا تو جنت سے نکال کر جس خطے میں اتارا اس کو خطہ ہند کہتے ہیں، ہندوستان کی زمین کہتے ہیں۔ جب بھی ہندوستان کہا جاتا ہے تو اس سے مراد اکھنڈ بھارت لیا جاتا ہے، یعنی پورا پورا ہندوستان لیا جاتا ہے۔ اب سرکار آدم علیہ السلام ہند کی سرزمین پر آئے کہاں سے؟ جنت سے تشریف لائے۔ اللہ چاہتا تو یمن میں بھی اتارتا، اللہ چاہتا شام میں بھی اتارتا، اللہ چاہتا زمین کے اور کسی خطے پہ اتارتا، اور جہاں اللہ پاک اتار دیتا وہاں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کئی انتظامات ہوتے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت آدم کا سفر شروع کروا کر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا ہندوستان کی سرزمین پر۔ تو ہم اس بات سے اشارے کے اعتبار سے اپنے ذوق کے مطابق یہ چیز اخذ کر سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ کسی اسٹیشن سے سفر کرتا ہے اور پہلے جہاں رکتا ہے تو وہ جگہ اس اسٹیشن سے قریب ہوتی ہے، اس لیے وہ وہاں پر رکتا ہے، پھر آگے کو بڑھتا ہے۔ حضرت آدم کا سفر شروع ہوا جنت سے اور پہلا قدم پڑا ہندوستان میں۔ اشارہ یہ مل رہا ہے کہ جنت سے جو زمین بہت زیادہ قریب ہے اس کو ہندوستان جنت سے جو زمین سب سے زیادہ قریب ہے اسے ہندوستان کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے آپ نے فلسفیانہ طور پر منطقی انداز میں یہ بات کہہ لی، کیا قرآن حدیث سے بھی اس کو ثابت کر سکتے ہیں؟ تو میں بالکل اس پر حدیث پڑھ سکتا ہوں۔ ہمارے عقیدے میں وہی جنت میں جائے گا جو مومن ہے، اور مومن حدیث میں اسی کو کہا گیا ہے جو عاشق رسول ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، بخاری باب العلم کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی
اس وقت تک کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ آمنہ کے نام سے محبت نہ کرے، حضور سے عشق نہ کرے، اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا۔ پتا چلا جو عاشق ہے وہی مومن ہے، اور جو مومن ہے وہی جنتی ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں ہند سے مجھے اپنے عاشقوں کی خوشبو ہندوستان والوں، میں یہ ملک کی اصلیت میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حقیقت ہے۔ حضرت آدم جب ہندوستان میں تشریف لائے تب ہندوستان میں ہوا کیا ہے؟ اس سے پتا چلا انسان سب سے پہلے جو زمین پر آیا وہ ہندوستان کی زمین پر آیا۔ اب تھوڑا توجہ فرمائے اور غور فرمائے، آگے کی گفتگو عرض کرنے سے پہلے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت آدم جب زمین پر آئے تھے ہندوستان کی سرزمین پر تو اکیلے نہیں آئے تھے بلکہ پیشانی میں نور محمدی لے کر آئے تھے۔ اب لوگوں کو پوچھو کہ سب سے پہلے نور محمدی کی زیارت جس خطے زمین نے کیا ہے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں، اس زمین کو ہندوستان کی زمین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے خوف سے توبہ کی قبولیت کے لیے یہاں رو رہے تھے، اور جس جو زمین پر سب سے پہلے خوف خدا میں آنسو پڑے ہیں وہ زمین بھی ہندوستان کی زمین ہے۔ سب سے پہلے جہاں توبہ کی صدا گونجی ہے، سب سے پہلی زمین وہ ہندوستان کی سرزمین ہے۔ اس کے بعد زمین پر جبریل امین آئے، آنے کے بعد توبہ کی قبولیت کی بشارت دی، اور بشارت دینے کے بعد حضرت آدم جب زمین پر آئے تھے تو یہاں اندھیرا اندھیرا تھا۔ جب توبہ قبول ہوئی اللہ اکبر تو حضرت جبریل امین کو بھیجا گیا، اے جبریل جاؤ، میرا آدم وحشت زدہ ہے، زمین پر اس کو وحشت ہو رہی ہے، اس کے پاس جا کر کے اذان پڑھو۔ حضرت جبریل نے آ کر کے اذان پڑھی۔ اب لوگوں سے پوچھتا ہوں اذان سے نفرت کرنے والے دنیا میں اذان بارہ میں گونجی ہے، سب سے پہلی اذان زمین پر گونجی ہے، پوری ہندوستان کی سرزمین ہے۔ رسول اللہ ہندوستان کی سرزمین ہے۔ حضرت آدم نے توبہ کے شکرانے میں دو نماز طلوع سورج کے وقت پڑھی جسے ہم فجر کی نماز کہتے ہیں، یعنی سب سے پہلا سجدہ اگر زمین کی کسی فتنے کا ہوا ہے تو ہندوستان کی سرزمین ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے اب مکے کی طرف جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور چند قدم میں وہاں پہنچتے ہیں۔ اللہ اب مکے کی طرف سب سے پہلے جو آدمی کسی زمین سے چل کر کے آئے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہندوستان کا حامی ہے۔ توبہ پہلے ہندوستان ہے، اذان پہلے ہندوستان ہے، نماز پہلے ہندوستان ہے، پیدا نبی ہندوستان ہے۔ اور آپ سے پوچھتا ہوں پتا چلا کہ ہندوستان کی زمین اسلام کے لیے اجنبی زمین نہیں ہے بلکہ اصل شروعات اسلام کی ہندوستان سے بھی ہے۔ لیکن یہ بات اب آگے بڑھ کے کہتے ہیں کیا شروعات بھی میری اہم ہے، لیکن آپ سے تو آپ کو اس لیے ہے کہ یہاں آغاز ہو رہا ہے، وہاں پر اختتام ہو رہا ہے، یہاں پہ آدم آئے ہیں، وہاں پہ جانے آدم آئے ہیں۔ اس لیے اس سرزمین سے ہمیں پیار ہے کیونکہ باپ کا گھر ہے یہاں۔ ہندوستان ہمارے باپ آدم کا گھر ہے۔ دو چیزیں ہمارے باپ کی ہیں، ایک تو جنت ہمارے باپ کی ہے کیونکہ پیدا وہاں ہوئے ہیں، اور سب سے پہلے جہاں بسے وہ ہند کی زمین ہے، اور پھر یہ اللہ کا انتخاب۔ میں نے جو شروع میں کہا میرا عنوان یہ نہیں، اسی لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں اور لوگ بغاوت کر سکتے ہیں ہندوستان سے، آدم کا وہ بیٹا جو آدم تعلیم لے کر آئے تھے علیہ الصلوۃ والتسلیم، لا الہ الا اللہ کی تعلیم، ہر نبی کا عنوان تھا لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اس ملک سے کہیں کا رہنے والا ہو کبھی نفرت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بابا کی زمین ہے، آدم علیہ السلام کی زمین ہے۔ اس کے بعد پھر یہ زمین پر رسول اللہ کی نظر رہی،
حضور علیہ السلام نے کچھ ضعیف حدیثیں ہیں، سند کے اعتبار سے ضعیف حدیثیں ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں اس لیے کہ ہم لوگ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو یہ ضد کریں کہ بخاری میں ہی ہوں گے تو مانیں گے، اس لیے کہ ہم نے امام بخاری کو ہم اپنا امام تو مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے۔ ہم نے بخاری کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھا ہے۔ بخاری معتبر ہوتی ہے قول رسول سے، بخاری معتبر ہوتی ہے قول رسول سے، تو اہمیت کس کی ہے؟ قول رسول کی ہے۔ اس لیے ہم ضد نہیں کرتے کہ بخاری میں ہوگا تو مانیں گے، ہم کہتے ہیں نبی کا فرمان اگر کسی ٹوٹی ہوئی دیوار پہ لکھا ہوگا تو بھی ہم مان لیں گے، اس لیے کہ ہمارے یہاں صفحے کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے یہاں قول مصطفیٰ جائے رحمت کی اہمیت ہے۔ تو کچھ ضعیف حدیثیں ہیں جس میں ہندوستان کا تذکرہ ہے، جس کو بہت سے محدثین نے لکھا ہے، جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر بیمار پڑو تو ہندوستان کی جڑی بوٹیوں سے اپنا علاج کراؤ، کہ اللہ نے ہندوستان کی جڑی بوٹیوں میں شفا رکھا ہے۔ ضعیف حدیث میں ہندوستان کے عود کی تعریف ہے، یہاں کے گرم مسالوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے، اسی طریقے سے یہاں کی آب و ہوا کو بھی اعتدال والی ہوا قرار دیا گیا ہے۔ تو پتہ چلا، آپ کہیں گے آخر یہاں کی جڑی بوٹیوں کی تاثیر کیوں ہے؟ حضرت آدم جنت کے پتے باندھ کر زمین پر آئے تھے، جب آپ زمین پر آئے تو وہ پتے اسی سرزمین پر رہ گئے، وہ جنتی پتوں کی برکت ہے کہ یہاں کے پھلوں کی بھی اہمیت ہے، یہاں کے پھولوں کی بھی اہمیت ہے، یہاں کی جڑی بوٹیوں کی بھی اہمیت ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سر کی بارگاہ میں اللہ اکبر جب اصحاب نے نعت پیش کی تو نعت میں بھی ہندوستان کی تلوار کا ذکر کیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میرے نبی کا چہرہ ایسے ہے جیسے ہندوستان کی تلواریں ہوتی ہے۔ ایک بات آپ کی توجہ چاہتا ہوں سنگمنیر والوں، جو لوگ شاعری سے پڑھے لکھے لوگ انہیں پتا ہے استعارے کے طور پر اس چیز کا انتخاب کیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ اس میں کوالٹی والی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جب بھی پھولوں کا ذکر ہوگا تو پھولوں کے سردار گلاب کا تذکرہ ہوگا، اسی طریقے سے آسمانی سیاروں کا اگر ذکر ہوگا تو حسن اور خوبصورتی کے اعتبار سے چاند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر درندوں کا، بہادر درندوں کا ذکر ہو تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرے مولانا ہاتھی دکھتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا میرے مولانا جو ہے وہ خرگوش دکھتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرے مولانا جو ہے یا میرے مناظر ہرن دکھتے ہیں، بلکہ آدمی کیا کہتا ہے میرا مناظر تو شیر دکھتا ہے، شیر۔ آخر شیر کیوں؟ مطلب یہ ہے کہ انسان استعارے میں انتخاب اس کا کرتا ہے جہاں کوالٹی زیادہ ہوتی ہے۔ تو تلواریں تو ہر ملک میں بن رہی تھی، صحابی رسول کہتے ہیں میرے نبی کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے ہندوستان کی تلوار چمکتی ہے۔ حالانکہ بعد بھی اصلاح کی گئی، یہ نہیں کہا کہ کسی اور دوسرے ملک کی تلوار کا نام لو، کیا فرمایا یہ نہ کہو کہ تلوار جیسے چمکتی ویسا چمکتا ہے، بلکہ یہ کہو کہ جیسے چاند چمکتا ہے ویسے رسول اللہ کا چہرہ چمکتا ہے، اور وہ بھی ایسے ویسے کی حیثیت کیا ہے؟ چاند نے تو ان سے چمکنے کے لیے خیرات حاصل کی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں نور کی خیرات لے لیں، دوڑتے ہیں مہرباں، اٹھتی ہے کی شان سے گردے سواری واہبا، اللہ اکبر۔ تو اندازہ فرمائے اللہ اللہ کہ ہندوستان کی تلواروں کا ذکر بھی ہے، ہندوستان کی جڑی بوٹیوں کا ذکر بھی ہے، ہند کی سرزمین کا ذکر بھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دائیں طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور بہت خوش تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں ہندوستان سے مجھے اپنے عاشقوں کی خوشبو آتی ہے۔ اقبال نے اسی مضمون کو بیان کیا ہے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، یہ ہندوستان ہے۔ اس کے بعد ایک خاص بات بتاؤں، کعبے کے 4 کونے ہیں، کعبے کے 4 کونے ہیں، سب سے افضل کونا جو کعبے کا ہے اللہ اکبر اس کو رکن اسود کہتے ہیں۔ ایک رکن شامی ہے، ایک رکن یمانی ہے، ایک رکن عراقی ہے۔ رکن شامی وہ ہے جدھر ملک شام ہے، رکن یمانی وہ ہے جدھر ملک یمن ہے، رکن عراقی وہ ہے جدھر ملک عراق ہے، اور اس رکن کو جس میں حجر اسود لگا ہے اس کو رکن اسود بھی کہتے ہیں اور اس کو رکن ہندی بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں رکن اسود جہاں پر حجر اسود لگا ہے جو سب سے افضل کونا ہے اس کا رخ ہندوستان کی طرف ہے، یعنی ہندوستان والے کعبے کی طرف رخ کر کے جب سجدہ کرتے ہیں، ہندوستان والے جب
کرتے ہیں تو ہمیں وہ کونا ملتا ہے جو سارے کونے سے افضل کونا ہمارے ملک کی شان ہے، ہندوستان کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کیا اس ملک کی شان ہوگی؟ اس ملک کو رسول اللہ نے اپنی نگاہ میں رکھا، بلکہ ایک تاریخی بات ہے، اس پر لوگوں نے جرا بھی کیے، پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہے۔ جب کربلا میں امام حسین جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے تو آپ نے 3 تجویزیں رکھی تھی، اس میں سے ایک تجویز یہ تھی کہ اگر تم مجھے پسند نہیں کرتے تو مجھے ہندوستان چلے جانے دو، مجھے ہندوستان جانے دو، میں وہاں جا کے اللہ کے دین کا کام کروں گا، اللہ کی توحید کا پیغام عام کروں گا۔ اس پہ جرا بھی ہے، لیکن بہرحال بات تو بات آئی ملک کے حوالے سے تو میں نے کر دی۔ اب یاد رکھیں ہر دور میں اس ملک کے لیے جو ہے وہ باتیں رہی، پلاننگ رہے، منصوبے رہے، بلکہ ملک ہندوستان میں اسلام اسی وقت آ چکا تھا، ہمارے ملک ہندوستان میں اسلام اس وقت آ چکا تھا جبکہ ابھی قبلہ تبدیل نہیں ہوا تھا، یعنی قبلہ کعبہ نہیں بنا تھا، ابھی بیت المقدس کی طرف رک کر کے عبادتیں ہو رہی تھی، تب بھی ہمارے ملک میں اسلام آ چکا تھا۔ کم و بیش ایک اندازے کی ایک محتاط تحقیق کے مطابق کم و بیش 17 یا 18 صحابہ کرام اس ملک ہندوستان میں تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ الگ الگ دور میں آئے، کچھ آئے آ کر کے چلے گئے، کچھ آئے آنے کے بعد ان کا وصال ہو گیا، حالات زمانہ کی بنیاد پر ان کی قبروں کے نشانات لوگوں کو پتہ نہیں رہے، لیکن اب بھی بعض صحابہ ایسے ہیں جن کے مزارات ہندوستان میں موجود ہیں۔ ان میں سے چنئی مدراس کی سرزمین پر حضرت سیدنا تمیم داری انصاری کا مزار موجود ہے، اور بھی بہت سے صحابہ کے مزارات موجود ہیں۔ یعنی اسلام کے حوالے سے ہندوستان کبھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ صحابہ کرام کے بعد جب تابعین کا دور آیا تو تابعین بھی ہندوستان میں آئے، تبا تابعین کا دور آیا، تبا تابعین بھی ہندوستان میں آئے، سب لوگ اپنے اپنے طور پہ خدمت کرتے رہے، لیکن ہوا یہ تھا، حالات یہ بنے تھے، آنے والے آتے، آنے کے بعد چلے جاتے، تو ان کا جو ماحول تھا وہ ماحول اس طرح کا نہ تھا جس طرح کا بعد میں بنا۔ کچھ آئے آ کر چلے گئے، کچھ آئے آنے کے بعد زندگی نے وفا نہیں کیا تو وہ ماحول نہیں بن سکا، کسی علاقے میں لوگ مسلمان ہوئے اور پھر اس کے بعد ان کو دبا دیا گیا، اس طریقے کے حالات ہوتے رہے۔ پھر ایک وقت وہ آیا، حضرت سیدی داتا علی حجویری کا زمانہ آیا، وہ تشریف محمد بن قاسم ان سے پہلے آیا، ان کا زمانہ آیا، اس طریقے سے حالات آتے رہے۔ لیکن پھر اس کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر جب کفر نے اللہ اکبر حد کر دی، انتہا کر دی تاریکی کی، اللہ اللہ، انسان وحشی بن چکا تھا، انسان درندہ بن چکا تھا۔ حالت یہ تھی کہ گھی لوگ جو ہے وہ اللہ اکبر پتھروں کے اور درختوں کے آگے جلاتے تھے، اور لوگوں کی کیفیت یہ تھی جو کھانے کی چیز تھی وہ دریا، درخت، پتھر، گوبر، چولہے کے آگے جلائے جاتے تھے، اور پیشاب پی کر زندگی گزاری جاتی تھی۔ جو پھینکنے کی چیز تھی اسے پیا جاتا تھا، اور جو پینے اور کھانے کی چیز تھی اس کو جلا کر کے ختم کر دیا جاتا تھا۔ کئی کئی من گھی جو ہے اللہ اکبر شرک کے اڈوں پر جلائے جاتے تھے۔ اس وقت ایک ہستی ہے جس کو اللہ رب العزت نے اللہ اکبر حسینی اور حسنی نجیب الطرفین سادات گھرانے میں پیدا کیا، اور وہ ذات ہے سید غیاث الدین الحسینی کے شہزادے جن کا نام معین الدین حسن سنجری ہے۔ وہ اس وقت میں پیدا ہوئے، آپ نے علم حاصل کیا، آپ نے تعلیم حاصل کی۔ ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے، کیونکہ عنوان آپ نے غریب نواز دیا ہے، میں بات آگے بڑھانے سے پہلے یاد رکھیے اللہ کا شکر ہے مجھے بھی یہ واقعہ پتا ہے کہ غریب نواز نے انا ساگر کو کٹورے میں سمیٹ لیا، لیکن اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو جو آپ سن چکے ہیں پھر وہ ریپیٹ ہوگا، آپ کی معلومات میں اضافہ نہیں ہوگا، لیکن کچھ درد دل آپ کے دروازے دل پہ رکھنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اولیاء اللہ کے نام لیواؤں، اللہ اکبر۔ آج ہم اولیاء اللہ کے بارے میں اتنا سمجھتے ہیں، ولی کون ہوگا؟ جو کہیں پر بیٹھا ہوگا پیر ویر پھیلا کر کے اور مرد عورتیں اس کے پیر دبا رہے ہوں گے وہ اللہ کا ولی ہوگا، یا اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی وہ مالا جپ رہا ہوگا وہ اللہ کا ولی ہوگا، یا وہ پٹانگ باتیں کر رہا ہوگا وہ اللہ کا
वली होगा, या तावीज दुआ के अंदर मसरूफ होगा वो अल्लाह का वली होगा, या फिर कब्रिस्तान में बैठ करके गांजा चरस भंग पी रहा होगा वो अल्लाह का वली होगा, नंगा ढंगा घूम रहा होगा वो अल्लाह का वली होगा, 10-10 उंगलियों में अंगूठी पहना होगा वो अल्लाह का वली होगा, हाथों के अंदर कड़े और पैरों में बेड़ियां होगी वो अल्लाह का वली होगा। विलायत का पूरा सिस्टम चेंज किया है जालिमों ने। अल्लाह अकबर। सुन लो, आज तो लोगों को ये लगता है कि इल्म वाला वली हो ही नहीं सकता, लेकिन संगमनेर वालों कान खोल कर सुन लो, मैं एक तालिब इल्म इस्लाम का आपके सामने चैलेंज करता हूं। अल्लाह अकबर। बाबे मदीनतुल इल्म सैयदुस सादात खातिमुल विलायत फातिह खैबर मौला अली से लेकर आज तक के वली की जिंदगी पढ़ लो, आपको कोई भी वली जाहिल नहीं मिलेगा। हर वली इल्म वाला मिलेगा, हर वली, कोई वली जाहिल नहीं मिलेगा। आप कहेंगे वली जाहिल, मैं कहा बिल्कुल जाहिल आदमी वली नहीं हो सकता। आप कहेंगे वो क्यों? मैंने कहा जाहिल को जब तू अपनी बेटी नहीं देता मेरे भाई, जब जाहिल को तू अपनी बेटी नहीं देता तो जाहिल को अल्लाह अपनी विलायत कैसे देगा? अल्लाह अपनी दोस्ती जाहिलों को देगा। जाहिल कभी वली नहीं हो सकता, हमेशा वली इल्म वाले होते हैं। बस फर्क इतना है, कुछ इल्म वाले वो हैं जो सफीनों से आलिम बनते हैं और कुछ वो जो सीनों से आलिम बनते हैं। कोई वली देखो, गरीब नवाज ने इतना इल्म हासिल किया, कितना कि अपने दौर के बड़े अजीम मुहद्दिस का नाम है गरीब नवाज। हम तो अभी घाघर और सागर ही में महदूद हो गए हैं। गरीब नवाज का ये उनकी करामत हक है कि उन्होंने सागर को घाघर में समेटा, हक है। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, उसी पर महदूद रहने वालों सुन लो, गरीब नवाज अपने वक्त के बड़े अजीम मुहद्दिस का नाम था। इतने बड़े मुहद्दिस कि मस्जिद नबवी में हदीस का दर्स देते थे। आज जिहालत हो गई है, आज जिहालत की वादियों में मुसलमान भटक रहा है। कहां है इल्म? कौन है हमारे यहाँ जाहिल? अनपढ़ कौन है? हर वली पढ़ा लिखा, और इतना पढ़ा लिखा कि साइंसी उलूम के सोते उनके मलफूजात से फूटते नजर आते हैं। ज्योग्राफी के वो माहिरीन, रियासी के वो माहिरीन, आज इल्म का शौक गया है। ये कौम जिहालत की वादियों में भटक रही है। अल्लाह वालों का नाम लेने वालों, सज्जद घराने में पैदा होने वाले सरकार गरीब नवाज हसनी हुसैनी अपना इलाका छोड़कर इल्म के हुसूल के लिए, आज तो इल्म हासिल करना आसान है। गली गली में दारुल है, गली गली में स्कूल है, गली गली में कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटियां शहर शहर है। अल्लाह अकबर। लेकिन आज मुसलमान उसके बावजूद इल्म हासिल नहीं कर रहा है। और अल्लाह अल्लाह, वो लोग बुखारा जाते थे पैदल, समरकंद जाते थे, अपनी जिंदगियां तज देते थे और उसके बाद इल्म हासिल करते थे। सरकार गौसे पाक ने दरख्त की पत्तियां खा करके इल्म हासिल किया है। यहां तक के गर्दन पर हरियाली का असर आखिरी दम तक रहा। लोग कहते थे इसका असर क्या है, तो फरमाया तालिब इल्मी के दौर में जो दरख्त की पत्तियां खाई है उसके असरात अब भी बाकी है। आपसे पूछना चाहता हूं, उन लोगों ने फाका कशी करके दरख्त की पत्तियां खाके इल्म हासिल किया। आज इतना तरक्की याफ्ता दौर है, मुसलमानों के बच्चे अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, इल्म की तरफ पेशरफ्त नहीं करते, एसएससी और एचएससी में जाकर रुक जाते हैं। डॉक्टर भी बनते तो बीओ एमएस तक बनते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ते। मुसलमानों, अपनी पूंजी को बेटियों की मंगियों पे जाया न करो, अपनी पूंजी को शादियों की फजूल खर्ची पे जाया न करो, अपनी पूंजी और दौलत को फजूल खर्चियों पर जाया न करो, अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करो, अपनी औलाद को तालीम दो और इतनी तालीम दो कि दुनिया का कोई इंसान हमारे बच्चों की तरह पढ़ा लिखा ना हो। लोग कहते हैं मौलाना क्या करें, पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलती। कान खोल के सुन लो, दकियानुसियत की फिक्र को दिमाग से खुरच कर फेंक दो। हम नौकरी के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाते, हम अपने बच्चों को अल्लाह रसूल के हुक्मों पर अमल करने के लिए पढ़ाते हैं। इसलिए कि आप सोचेंगे यार मैं क्यों पढ़ाऊं
بچے کو جب اس نے تجارت ہی کرنی ہے تو یاد رکھیے پڑھے لکھے تجارت کرنے کا انداز اور ان پڑھ کے تجارت کرنے کے انداز میں فرق ہے، پڑھے لکھے کے بولنے کے انداز میں اور جاہل اور ان پڑھ کے بولنے کے انداز میں فرق ہے۔ حالانکہ میں رسول اللہ کے امتیوں کو جاہل نہیں کہتا، کیونکہ جس کو رسول اللہ کی معرفت نصیب ہو وہ جاہل کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ان پڑھ کہہ دیا جائے، اللہ اکبر۔ ایک پڑھا لکھا تاجر ان پڑھ تاجر فرق ہوگا، پڑھا لکھا بولنے والا ان پڑھ بولنے والا فرق ہوگا، پڑھا لکھا کھانے والا ان پڑھ کھانے والے میں فرق ہوگا، پڑھے لکھے کے چلنے میں ان پڑھ کے چلنے میں فرق ہوگا، پڑھے لکھے کے اٹھنے بیٹھنے میں ان پڑھ کے اٹھنے بیٹھنے میں فرق ہوگا۔ ہم نوکری کے لیے نہیں پڑھاتے، اپنے بچوں کی نشو نما کے لیے، اپنے بچوں کی ذہنی تربیت کے لیے، اپنے بچوں کو جب وہ آگے بڑھانے کے لیے پڑھاتے ہیں۔ ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے اتنا عرض کر دوں، ہندوستان کے مسلمانوں کو آج ہر چیز سے توجہ ہٹا کر کے 3 چیزوں پہ توجہ دینی ہوگی۔ سنگم نیر والوں یاد رکھو، اللہ اکبر، کن کن باتوں میں الجھ کر رہ گئے ہو۔ کوئی موبائل میں الجھا ہے، کوئی فیس بک میں الجھا ہے، کوئی یوٹیوب میں الجھا ہے، کوئی جھگڑوں میں الجھا ہے۔ اب تو یہ بھی جھگڑے ہیں کہ میری ٹوپی کا کلر افضل ہے کہ تیری ٹوپی کا کلر افضل ہے۔ ٹوپیوں کے کلر بھی افضل و مفضول ہوتے ہیں، کلر پر بھی کبھی جھگڑے ہوتے ہیں۔ یہ اسلام دشمن طاقتوں کی سازش ہے جو مسلمانوں کو لڑایا جا رہا ہے۔ نہ لڑو، کلر کون سا افضل ہے؟ قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے۔ اللہ کے رنگ میں رنگو۔ یہ کیا کپڑوں میں الجھے ہو، یہ کیا کلر میں الجھے ہو؟ تیرا سلسلہ افضل، میرا سلسلہ افضل، تیرا پیر افضل، میرا پیر افضل، تیری برادری افضل، میری برادری افضل۔ سن لو، کوئی افضل و مفضول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اسی لیے تو آئے تھے تاکہ ایک صف میں عربی اور عجمی کو کھڑا کر دیں۔ خطبہ حجۃ الوداع بھول گئے؟ برادریوں کی دقیانوسیت کے اندر ڈوبنے والوں اور لڑنے والوں لڑانے والوں، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پہ کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت کس بنیاد پر ہے؟ تو قرآن نے 2 چیزوں کی بنیاد پہ فضیلت بیان کی ہے۔ ایک مقام پہ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک افضل عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فضیلت بیان کی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب فرما دو کہ ان پڑھ لوگ اور پڑھے لکھے لوگ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یا تو تقوی کی بنیاد پہ فضیلت ہے یا تو علم کی بنیاد پہ فضیلت ہے۔ ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی کہہ دوں، آج جو ہمیں مسلک کے نام پہ لڑاتے ہیں لوگ، یہ بھی انگریزوں کی سازش ہے ہندوستان میں۔ میں تو اپنے جوانوں سے کہتا ہوں ہمیں اس لیے الجھا دیا گیا ہے، نبی کو علم غیب ہے یا نہیں ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے، حاضر ہے یا نہیں ہے، یہ بھی بات لڑنے کی ہے۔ واللہ العظیم جب اللہ نے کہہ دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، تو کلمہ پڑھ کے تمہیں حق کیا ہے کہ تم نبی کا علم تولو؟ تم نبی کا علم تولو گے؟ تم نبی کے زندہ اور مردہ ہونے کا فیصلہ تم کرو گے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد شرم نہیں آتی؟ جب قرآن کہہ چکا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں۔ تو جو نبی کے نام پہ مر جائے جب وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے تو نبی کی حیاتی کا عالم کا ہوگا۔ اسی لیے میں سنت پہ کام کرتا ہوں، تو زندہ ہے اللہ، ہم یہ کہ نبی ہماری طرح انسان ہے، یہ بات کیسے کہ اپنے ابا بھی میرے بھائی اپنی طرح نہیں ہے، توجہ آپ کی، اپنے ابا بھی اپنی طرح نہیں ہے۔ وہ کہ کیسے؟ ابا کی بھی ناک ہماری بھی، ابا کی بھی آنکھ ہماری۔ میں کہتا
اپنے آپ کو دیکھ تو کوئی ثواب ملے گا؟ توجہ ہے آپ کی، برا نہیں مانے، میں اپنے دل کا درد پیش کر رہا ہوں۔ مسلک کے نام پہ جو لڑانے کے لیے آپ کو آ رہے ہیں اور نئی نئی باتیں لا رہے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں ہندوستان والوں کو تو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ 1857 کے بعد کے جتنے نئے عقیدے ہیں ہم سب کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، اور اس ملک میں 1857 کے پہلے مسلمان جس عقیدے کے پابند تھے، مسلمان جس عقیدے کے پابند تھے، کون سا عقیدہ؟ جو محبوب الہی کا تھا، جو قطب الدین بختیار کاکی کا تھا، جو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے سرکار غریب نواز کا تھا، اس عقیدے کی طرف آپ کو آنا ہوگا۔ کیوں لڑتے ہو؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کچھ تھوڑا سا تھوڑا نوازش، کوئی بات آپ اچھے سے سنیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تھوڑا اگر کام کی بات ہو تو پیچھے چلے جا کر کے کر لیں، ایک بار سب بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ کوئی خاص بات نہیں، کوئی وہ تو کرے، کوئی مسئلہ نہیں، ضرورت پڑ سکتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی بات، بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق اللہ۔ تو 1857 کے پہلے یہ امت جس عقیدے پر تھی، اب آپ کہیں نبی ہماری کا، آپ کسی کو بھی سن کے کہیں نقصان آپ کا ہے۔ آپ سے بتانا چاہتا ہوں لاجیکل طریقے میں، ہمارے ابا بھی اپنی طرح نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کی توجہ ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کوئی ثواب ملتا ہے نہیں، اور ابا کو دیکھو تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، تو ابا کو کیا دیکھ کر مقبول حج کا ثواب ملتا ہے؟ یہی ناک، یہی آنکھ، یہی کان، یہی منہ تو ہے جو میرا بھی اور ابا کا بھی ہے، لیکن مجھے اپنے آپ کو دیکھ کے کچھ نہیں ملے گا، ابا کو دیکھ کر رسول اللہ فرمائے مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ تو پتا چلا جب ظاہر میں میرا باپ میری طرح نہیں ہے تو رسول باپ میری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن تو چیزیں دی گئی، اس امت کو باضابطہ انگریزوں نے لڑانے کی کوشش کی ہے، نہ لڑو۔ ہندوستان کے مسلمان مل جل کر سواد اعظم کے عقیدے کی طرف قدم بڑھا کر 3 باتوں پہ محنت کرو۔ یہ سازشیں ہیں، ان سازشوں سے بچو، ان سازشوں سے ہوشیار ہو جاؤ۔ 3 باتوں پہ محنت کرے مسلمان۔ اگر 15 سال کا ٹارگٹ لے کر مسلمان 3 باتوں پہ محنت کریں گے، ہمارے ملک کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا۔ ہمیں کسی سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں، وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 1، دیندار بنو۔ دیندار، کون سے دیندار؟ صرف داڑھی ٹوپی والے دیندار نہیں، ویسے دیندار جیسے رسول اللہ بنانے آئے تھے۔ اور رسول اللہ جو بنانے آئے تھے وہ کیسے دیندار تھے؟ ایک جملے میں بتا دوں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے، کون ہے مسلمان؟ گوشت مچھی کھانے والا نہیں۔ آج تو مسلمان گوشت مچھی کھانے والے کی پہچان بن گئی۔ نہ، رسول اللہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے، یعنی نہ کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچاؤ نہ زبان سے تکلیف پہنچاؤ، یہ مسلمان ہے۔ بتاؤ کیسے مسلمان ہو؟ اگر تہجد بھی پڑھتے ہو اور منہ سے گالیاں بھی بکتے ہو تو مسلمان ہو؟ کیسے مسلمان ہو؟ تہجد بھی پڑھتے ہو، پڑوسی کو دکھ بھی دیتے ہو، کیسے مسلمان ہو؟ فجر بھی پڑھ رہے ہو، بیوی کو ماں بہن کی گالی بھی دے رہے ہو، کیسے مسلمان ہو؟ سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ بیوی کو طلاق کی دھمکی بھی دے رہے ہو، کیسے مسلمان ہو؟ مسلمانوں یاد رکھو، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور کی 11 بیویاں تھی، 11 میں سے کسی ایک کو بھی اللہ کے رسول نے کبھی زندگی میں نہیں ڈانٹا، کسی کو کبھی نہیں ڈانٹا۔ حضور نے اپنی بیویوں کو کبھی ڈانٹا بھی نہیں، اور لوگ کہتے ہیں مولانا اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ ارے نادان، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ڈانٹے بغیر اپنی زندگی کا مکمل حصہ گزار دیا، اپنے کسی خادم کو نہیں ڈانٹا، اپنے کسی غلام کو اپنی ذات کے لیے نہیں ڈانٹا۔ اندازہ تو فرمائیں آج کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر، آج ہم سے بیوی بھی دکھی ہے، آج ہم سے ماں باپ بھی دکھی ہے، آج ہم سے بھائی بہن بھی دکھی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں دیندار بنو، دیندار۔ کیسے دیندار؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں کا کوئی کامل مومن اس وقت نہیں ہو سکتا
جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے. دیکھو ایمان کی کیا کسوٹی دی ہے. ایمان کی کیا کسوٹی دی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. جب میں چاہتا ہوں کہ میرا آنگن صاف رہے، جب میں چاہتا ہوں کہ میرا آنگن صاف رہے تو مومن اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری فکر یہ ہونی چاہیے کہ میرے بھائی کا آنگن بھی صاف رہے. یہاں بھائی سے مراد ماں باپ کا بیٹا نہیں، ہر انسان آپ کا بھائی ہے. کلکم من آدم وآدم من تراب. جب میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ میری کوئی غیبت نہ کرے تو میں کسی کی غیبت نہ کروں، اس کے لیے بھی یہی پسند کروں. جب میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ میں اچھا کھانا کھاؤں تو پھر میں دوسروں کے لیے بھی پسند کروں کہ وہ اچھا کھانا کھائے. آج مسلمان کا اخلاقی معیار اتنا گر چکا ہے کہ اگر 4 مسلمان ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہو اور کسی کے آگے اچھی بوٹی آ جائے تو وہ ادھر ادھر دیکھ لے تو اس کے آگے کی اچھی بوٹی چلی جاتی ہے. اور ایک دور وہ تھا کہ مسلمان اللہ اکبر ہنسنے کی بات نہیں میرے بھائی، ایک دور وہ تھا اچھی بوٹی دیکھ کر اس کی نظر چرا کر کے چپکے سے اس کے آگے ڈھکیل دی جاتی تھی تاکہ جو بیٹی مجھے پسند ہے میرا یہ بھائی کھا لے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج مسلمانوں کا معیار اتنا گر چکا کہ دکاندار دکاندار کے بارے میں کہتا ہے اس کی دکان پہ مال اچھا نہیں ملتا نہ خریدنا، اس کی دکان پر یہ ہے نہ خریدنا. یاد رکھے رسول اللہ کے دور میں حال یہ تھا کہ جب کوئی تاجر کسی سے خریدنے آتا تو بھاؤ طے ہو جاتا تو مسلمان کہتا میرے بھائی یہی کپڑا یہی چیز یہی بھاؤ میں اسی کوالٹی میں بازو کی دکان میں موجود ہے، میں تم کو نہیں بیچوں گا، تم بازو میں جا کے خرید لو. تو پوچھنے والا پوچھتا میں نے تو بھاؤ تم سے کیا، چیز تمہاری پسند کی، لیکن تم مجھے کیوں نہیں بیچو گے؟ تو وہ کہتا دن بھر سے میرا دھندا خوب ہوا ہے، میرے بال بچوں کا انتظام ہو چکا ہے، میں دیکھتا رہا کہ بازو کی دکان سے ابھی تک صبح سے کسی نے خریدا نہیں، وہ میرا بھائی خالی ہاتھ جائے گا تو اس کے بچوں پہ کیا گزرے گی، اس لیے جاؤ اس کے پاس سے خرید لو. یہ مسلمانوں کا کردار تھا. آج کیا وہ ہمارے اندر ہے؟ بلکہ آج تو سگا بھائی بھی اگر بھائی کے یہاں بیٹے پیدا ہو تو اس کے دل میں جلن ہونے لگتی ہے، اس کے یہاں بیٹے کیوں پیدا ہو، اس کی بیٹی کو اچھے رشتے آتے ہیں تو بھائی کو جلن ہوتی ہے اس کی بیٹی کو اچھے رشتے کیوں آتے ہیں. رشتے لوگ جو ہے بگاڑ دیتے ہیں یا چگلیاں کر کے ہٹا دیتے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اسلام ہے؟ اسی لیے کسی مفکر نے کہا تھا اسلام کتابوں میں ہے اور مسلمان قبروں میں چلے گئے. اب جو ہو رہی ہے اللہ ماشاءاللہ وہ نمائش ہو رہی، نمائش کرنے آؤ. اللہ کے یہاں چہرے دیکھ کر جنت نہیں ملے گی. اللہ کے رسول فرماتے بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے. دل میں کیا ہے؟ بغض، حسد. اتنے کتے بٹھا رکھے ہیں، جملے تلخ لگے تو معاف کرنا، سور کی گندگی لگ جائے تو پانی گلاس بھر پانی سے دھل سکتی ہے، لیکن یہ بغض کی گندگی سور کی گندگی سے زیادہ ہے. یہ دلوں کے اندر جو سور اور کتے بٹھا رکھے ہیں ان کو کب نکالو گے؟ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ جس دل میں بغض ہوگا اس میں عشق مصطفیٰ کیسے ہوگا؟ جس دل میں حسد ہوگا اس دل میں عشق مصطفیٰ کیسے ہوگا؟ کہتے ہو کہ میرا سینہ مدینہ بن گیا، ارے بھائی کے لیے بغض رکھتا ہے مدینہ کیسے بن گیا؟ جب تک کہ دلوں کو صاف نہ کرو گے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے انس صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا. آؤ یہاں سے لے کے وہاں تک حد نگاہ تک جو مجمع ہے اور دائیں بائیں ذرا دل سر جھکا کر دیکھو، ٹٹولو اپنے دل میں. میرے دل کو آپ نہیں دیکھ رہے، آپ کے دل کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن ہم سب کے دل کو اللہ رسول دیکھ رہے ہیں. ٹٹولو تو ہمارے دل میں کیا ہے، سچ بولنا. ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا ہمارے دلوں میں کیا ہے. ہم مومن ہیں، وہ مومن جو رسول اللہ بنانے آئے تھے، یا ہم نمائش کرنے لگے؟ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. تو عرض یہ کر رہا تھا
3 باتوں پہ محنت کرو. نمبر 1 دیندار بنو. کیسے؟ جو رسول اللہ بنانے ہیں. نمبر 2 مالدار بنو. دیندار کے بعد مالدار بنو. آپ کہیں گے یہ کون سا آپ مولوی اٹھا کر کے لائے جو مالدار بننے کی بات کرتا ہے؟ ہمیں تو یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ رسول اللہ تو غریب تھے, پیٹے پتھر باندھتے تھے, اور وہ تو غریب. میں کہتا ہوں جو کم وقت میرے نبی کو غریب اور مفلس کہتا ہے اس کو سیرت کی ہوا بھی نہیں لگی ہے. سنگم نیر والوں, جتنا مالدار اپنا نبی ہے نہ اس سے پہلے کوئی اتنا مالدار پیدا ہوا, نہ قیامت تک کوئی اتنا مالدار پیدا ہوا. یوں ہی بات کر کے نہیں جاؤں گا آپ کو خوش کر کے. آپ کے نبی مالدار اتنے مالدار تھے؟ میں نے کہا بالکل تھے. کیسے؟ تو بالکل آپ کے سامنے بات کریں گے. اب میری بات ہضم نہیں ہونا ہے تو میں ایک طالب علم ہوں, آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. محفل کے بعد میں آپ کا جواب دیے بغیر, مطمئن کے بغیر نہیں جاؤں گا. اگر سمجھ میں آئے تو رکنا پوچھنا. یہ وہ بات نہیں زبردستی تھوپ کر جائیں گے نا, یہاں تھوپنے والا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو خوشی کا سودا ہے. اپنے نبی سے پہلے اتنا مالدار کوئی پیدا نہ ہوا اور نہ ان کے بعد کوئی پیدا ہو سکتا ہے. کہ کیسے؟ میں نے کہا کوئی ایک ریاست کا مالک, کوئی ایک ملک کا مالک, کوئی 2 ملک کا مالک, کوئی 4 ملک کا مالک, تنہا میرے نبی جو عرش کے بھی مالک ہے اور فرش کے بھی مالک ہے. بلکہ میرے امام تو یہاں تک کہتے ہیں, میرے امام یہاں تک کہتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. اللہ جس چیز کا خالق ہے محمد الرسول اللہ اس چیز کے مالک ہے. اور ہم تو نبی کو کیا کہتے ہیں؟ اپنی طرح نہیں کہتے, بڑا بھیا نہیں کہتے. ہم نبی کو کیا کہتے میں تو مالک ہی کہوں گا. نبی کو کیا کہوں گا؟ مالک ہی کہوں گا. مالک کہوں گا نہیں, مالک ہی کہوں گا. مالک کہنے میں اور مالک ہی کہنے میں کیا فرق ہے؟ پڑھے لکھے لوگوں, شاعری کی زمین ہے, آپ کی زمین پر بھی مشاعرے ہوتے ہوں گے, شاعری سے آپ کو شغف ہوگا. اردو جاننے والے لوگ موجود ہیں. اگر یہ شعر میں راجستھان میں پڑھتا تو شاید لوگ اتنا نہیں سمجھ پاتے, حالانکہ عاشق جہاں ہوتا ہے وہاں عشق کی بات سمجھ لیتا ہے. لیکن آپ تو اردو بھی جانتے ہیں, توجہ ہے آپ کی. امام کیا کریں؟ میں تو مالک ہی کہوں گا, یعنی مالک ہی کہوں گا. کیوں؟ دلیل میں کہتے کیونکہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. کچھ لوگوں کو, کچھ کالج اور اسکول کے بچوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی یونیورسٹی میں پڑھتے پڑھتے, جنہوں نے قرآن حدیث کی بات, یہ سنی لوگ شرک تو نہیں کرتے ہیں, نبی کو اتنا بڑھاتے ہیں. اسکول کالج کے بچے انہوں نے قرآن حدیث نہیں پڑھا, کیا دیتے ہیں ہے نا, تو کیا نبی کو خدا سے بڑھا. میں نے کہا اللہ کے بندو, اللہ کی شان کسی اور سے سنتے ہو اور نبی کی شان ہم سے سنتے ہو, اس لیے تم کو ایسا لگتا ہے. کبھی اللہ کی شان ہم سے بھی تو سنو. ہاں بتاؤں, ہم مالک کہتے ہیں, کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم نبی کو, توجہ کر, ہم نبی کو اللہ کا شریک نہیں مانتے. توجہ ہے, شریک کس کو کہتے ہیں؟ شریکہ اردو میں, انگریزی میں کیا کہا؟ پارٹنر, ہے نا. ہم نبی کو اللہ کا شریک نہیں مانتے, پارٹنر نہیں مانتے. کیا مانتے ہیں؟ حبیب مانتے, مالک کے حبیب. اب شریک اور حبیب میں فرق تو کیا ہے؟ شریک اور حبیب میں, شریک پارٹنر اور حبیب پیارا محبوب, کیا فرق؟ ہم کہتے ہیں نبی کو اللہ کا شریک ماننے میں ہمارا بھی کوئی فائدہ نہیں, نبی کا تو فائدہ ہی نہیں. کیوں؟ اگر نبی کو معاذ اللہ کوئی شریک مانے گا تو وہ مشرک ہو جائے گا. تو مشرک ہونے کا جہنم میں جانا ہے کیا؟ ہم شریک نہیں مانتے, حبیب مانتے ہیں. اگر شریک کیوں نہیں مانتے؟ کہا کہ اس لیے اللہ نے منع کیا. اور شریک ماننے میں کوئی فضیلت نہیں ہے. کیوں فضیلت نہیں ہے؟ جو پارٹنر ہوتا ہے نا اس سے جھگڑا بھی ہوتا ہے,
اس سے لڑائی بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ حساب کتاب بھی ہوتا ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ شریک ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے اتنی قیمت طے کی تھی، تو نے اتنے میں کیوں بیچ دیا؟ بولو جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ کیا ہے؟ پارٹنر ہے. کیا ہے؟ شریک ہے. یہ 1 روپیہ نہیں دکھ رہا ہے دکان کا، کہاں گیا؟ حساب ہو رہا ہے. کیوں؟ شریک ہے، پارٹنر ہے. یہی ہے نا. 1 روپیے سے کے لیے جس سے لڑ رہا تھا، 1000 روپے کے لیے دن بھر سے جس سے ناراض تھا، گھر گیا، بیٹے نے کہا ابو مجھے فلاں کار خریدنی ہے. یہ اٹھا چیک جا لے کیا. ارے میاں آپ تو 1000 کے لیے دن بھر سے لڑ رہے تھے اور یہاں لاکھوں روپے کا چیک اٹھا کے دے دیا. تو مسکرا کے کہے گا وہ شریک تھا، یہ حبیب ہے. وہ شریک تھا. یہ ہم نبی کو شریک نہیں مانتے، حبیب مانتے. کیوں؟ محبوب، تو میرا محبوب ہے. چاند میں نے بنایا، تو اشارے سے توڑ دینا. چاند میں نے بنایا، تو اشارے سے توڑ دینا. کیونکہ شریک ہوگا تو جھگڑا ہوگا. میں نے بنایا، تو نے توڑا کیوں ہے؟ یہ میں اور تو ہوتا ہے شریک میں، لیکن بنایا میں نے، توڑا تو نے. پوچھوں گا نہیں کہ کیوں توڑا. محبوب تو میرا پیارا ہے، تیرے لیے ہی تو بنایا ہے، تاکہ میں بنایا کروں تو توڑا کرے اور اشارے سے جوڑا کرے، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے جب بندے کی شان نہیں عالم ہے تو اس کو بنانے والے خدا کی شان کا عالم ہے. مختصر نعرے تکبیر نعرے صلوات کے اتفاق کریں یا تو وہ بھی دیں گے. ٹائم بچا لیں، وقت تو پہلے ہی بہت زیادہ ہوا ہے. میں ابھی غریب نواز پہ آ رہا ہوں، ابھی آیا نہیں تھوڑا سا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حبیب ہے، محبوب. میں نے سورج ڈبایا، تو نے نکالا کیوں؟ یہ نہیں پوچھوں گا کیوں، کیونکہ تو شریک نہیں ہے، تو حبیب ہے. محبوب ڈبایا اسی لیے تھا کہ تو نکالے گا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے جب بندے کی شان کا. حضور سب کچھ ہو کر بھی کیا آپ تو ہو کیا ہے؟ اللہ کے بندے ہیں. تو اشارے سے جس کے سورج پلٹ آئے، جب اس محمد الرسول اللہ کی یہ شان ہے، تو جس نے ان کو بنایا اس وحدہ لا شریک کی شان کا عالم کیا ہو. تو کیا کہتے ہیں؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا. حضور اتنے مالدار تھے، لاکھوں کی آمدنی تھی حضور علیہ السلام کی، لیکن یہ اختیاری فقر تھا کہ صبح کو مال آتا، شام تک سب بانٹ دیتے اور پیٹ پہ پتھر باندھتے. کیوں باندھتے؟ کیونکہ وہ غریبوں کے بھی نبی تھے اور امیروں کے بھی نبی تھے. ہاں، پیٹ پہ پتھر اس لیے. اگر حضور روزانہ گوشت روٹی کھاتے تو غریبوں کا لوگ مذاق اڑاتے، دیکھو ہم تو گوشت کھا کر مزے کر رہے ہیں اور یہ غریب ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ان کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں. حضور نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے ہماری غربت پر سنت کا پردہ ڈال دیا. اگر کوئی پیٹ پہ پتھر باندھے گا تو لوگ اس کی غربت کا مذاق نہ اڑائیں گے، بلکہ لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھو ابھی بھی نبی کا کتنا شیدائی ہے کہ اب بھی یہ نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. رسول اللہ نے پیون والا لباس پہنا تاکہ غریبوں کے لیے پیون والا سنت ہو جائے. لیکن پھر کبھی کبھی 27 اونٹ دے کر، کبھی کبھی 27 اونٹ دے کر ایک جبہ خرید کے پہنا. آج کل سنگمنیر میں کون ہے جو امریکہ سے کپڑے منگا کے پہنتا ہے؟ کون ہے؟ فیکٹری کا کوئی مالک بھی ہے؟ میرے نبی اس دور میں ملک شام کے جبے پہنتے تھے، شامی جبے، یمنی جبے. پیون لگایا کیوں؟ غریبوں کے لیے سنت ہو جائے. اور شامی یمنی مہنگے جبے کیوں پہنا؟ تاکہ کوئی ہمیں تانا نہ دے کہ دیکھو رسول اللہ کی غلامی کا دعویٰ ہے اور فرعون اور نمرود کے طریقے پہ عمل کر رہا ہے، کتنا مہنگا پہن رہا ہے. تو پیون اس لیے لگایا کیونکہ وہ غریبوں کے بھی نبی تھے، پیون لگانا سنت ہو جائے. اور مہنگے اس لیے پہنے، وہ امیروں کے بھی نبی تھے، امیروں کے لیے بھی سنت ہو جائے. کبھی ستو کھا کے پانی پی لیا، غریبوں کے لیے سنت. اور کبھی کبھی گوشت روٹی کھائی اور خود بھی کھایا اور کو بھی کھلایا. بلکہ ایک بار کا تو واقعہ ہے بڑا خوبصورت. ایک بار ہنڈی میں گوشت پک رہا تھا، حضور کو بکری کے دستانے بہت پسند تھے. فرمایا نکال.
दस्ताने समझते हो ना, वो आगे पहुंचकर बड़ा लजीज हो, हुजूर को बहुत पसंद था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया निकाला हंडी से, एक दस्ताना निकाला, खाया, और दूसरा भी निकाला, दूसरा भी खाया, फिर तीसरा निकाल। तो हांडी वाले ने कहा हुजूर मेरे माँ बाप आपके कुर्बान, बकरी के 2 ही दस्ताने होते हैं, तीसरा नहीं होता। मुस्कुरा के कहते हैं अगर मेरे कहने पे निकालता ना तो जब तक मैं कहता जाता ये दस्ताने निकलते जाते। आसमां खान, जमीन खान, जमाना मेहमान, साहिब खाना लकब किसका है तेरा। तो दीनदार बनो, मालदार बनो, लेकिन मालदार जंगली रमी से नहीं बनना, मालदार सट्टे के धंधे से नहीं बनना, मालदार शराब के धंधे से नहीं बनना, मालदार मोबाइल चोरी करके नहीं बनना, मालदार डाका डाल के नहीं बनना। इसलिए कि हराम में बरकत नहीं है, हराम तेजी से आता है, तेजी से चला जाता है। हराम में बरकत नहीं है, हलाल में बरकत है। बरकत किसमें है? हलाल में बरकत है, हलाल में। हलाल धीरे से आता है और देर तक रहता है, हलाल में बरकत है। देखो कुत्तों के बच्चे कितनी बड़ी तादाद में पैदा होते हैं, लेकिन हर गली में, हर गली के नुक्कड़ पर, हर गली के घर के दरवाजे पर आपको कुत्ते नजर नहीं आएंगे, आपको कुत्तों का रेवड़ नजर नहीं आएगा, कुत्तों का रेवड़ नजर नहीं आएगा, आपको बकरियों का रेवड़ नजर आएगा। गली के अंदर आपको दरवाजों पर बंधी हुई बकरियां नजर आएगी। कुत्ता दुनिया में कोई नहीं खाता, लेकिन फिर भी कुत्ते नजर नहीं आते ज्यादा। अल्लाह अकबर, बकरियों को तो हजारों लाखों की तादाद में पूरी दुनिया में अरबों खरबों में ज़बह किया जाता है, फिर भी बकरियां हैं। क्यों? इसलिए कि हलाल है, अल्लाह ने बरकत रखी है। और एक जुमला और सुन ले, आपको समझ में आ जाएगी बात। जिससे अल्लाह राजी है उसमें बरकत है, जिससे अल्लाह नाराज है उसमें कोई बरकत नहीं है। हराम से अल्लाह नाराज है, कोई बरकत नहीं होगी, और हलाल से अल्लाह राजी उसमें बरकत होगी। देखो यजीद से अल्लाह नाराज था, यजीद 8, 10 या 12 बेटे छोड़ के मरा था, लेकिन अल्लाह नाराज है तो एक भी उसकी औलाद न बची, कब्रों का निशान न बचा, यजीद की नस्ल मिट गई। हुसैन से अल्लाह राजी है। आज भी मुसलमानों का कोई मोहल्ला ऐसा मौजूद नहीं है जहां पर औलाद हुसैन मौजूद। जिससे अल्लाह राजी उसमें बरकत है। अल्लाह को राजी करो, नाराज करोगे। और जो आजकल तो मुसलमान सूद के धंधे कर रहे हैं, अगर बहने माँ बहने मौजूद है तो बचत घट के नाम पर औरतें भी सूद में मुब्तला हो रही है। हमारे इलाके में ज्यादा चल रही है, खानदेश का इलाका, मराठवाड़ा का इलाका, ये इलाका, और इसमें सिर्फ औरतों को शामिल करते हैं जालिम। बचत गट में, वो जो बचत गट है उसमें औरतों, और क्या हो रहा है, उस बचत गट के नाम पर सूद भी आम हो रहा है, और औरतों को पापी और मुजरिम भी बनाया जा रहा है। मुसलमान मर्दों की गैरत कहां गई? अपनी औरतों को सूद के धंधे के लिए घर से बाहर निकालेंगे लोग। फरमाया गया गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। गुर्बत की चक्की से निकलो। मोबाइल में रात दिन घुसे रहने वालों, तिजारत की मंडियों का रुख करो, अपने बच्चों को अच्छी तिजारत सिखाओ। अल्लाह ने तिजारत में बरकत दी है, मालदार बनो हलाल के जरिए से। इसलिए याद रखना, पहले दीनदार फिर मालदार। तीसरी बात, पढ़े लिखे बनो, कोई अनपढ़ न रहे, खुद भी पढ़ो, बच्चों को भी पढ़ाओ। तालीम की कोई उम्र नहीं होती, इल्म हासिल करो। हमारे बहुत सारे बुजुर्गाने दीन हैं जिन्होंने शादी के बाद इल्म हासिल किया। आज मुसलमान को कुरान पढ़ना नहीं आता। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता वो कयामत के दिन अंधा उठेगा। अंधा, जो दुनिया में अंधा उठता है उसकी दुनिया तबाह है, जो आखिरत में अंधा उठेगा उसकी आखिरत बर्बाद है। क्यों नहीं पढ़ते कुरान? बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता कुरान सीखने में। 3 महीना अच्छे आलिम के पास दो, इंशाअल्लाह आप कुरान सीख लेंगे। लेकिन संगमनेर वालों ये भी देखना, जिससे कुरान सीखने जाना टटोलना कि साहिब कुरान का आशिक है या गद्दार है। याद रखना कहीं ऐसा ना हो कि गद्दार के पास बैठ के कुरान को सीखो और साहिब कुरान की मोहब्बत चली जाए। मोहब्बत से कभी समझौता नहीं करना। तो दीनदार बनो, मालदार बनो, और फिर एजुकेट, अपनी कौम को एजुकेट करो, एजुकेशन हासिल करो। बल्कि आपको ये कहना चाहता हूं, अगर कौम के मालदार यहां मौजूद है, उनसे कहता हूं आज के दौर में हिंदुस्तान में फैक्ट्रियां डालने की बजाय अच्छे कॉलेजेस और स्कूल कायम करो। ये अच्छा बिजनेस भी है, कौम की खिदमत भी है।
میں تو دکھ کے ساتھ پورے ہندوستان میں کہتے پھر رہا ہوں. کیا پھر رہا ہوں؟ یہ کہ کاش شاہ جہاں نے تاج محل نہ بنایا ہوتا. تاج محل بنانے کی بجائے ممتاز کے نام سے ایک یونیورسٹی بنا دی ہوتی, تب بھی ممتاز کا نام زندہ رہتا, تب بھی محبت کی یادگار رہتی, اور کون کا بھی فائدہ ہوتا. آج کے تاج محل سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, جو غلطی اپنے بڑوں نے کی ہے, جو غلطی اپنے گزرے وہ نے کی ہے, وہ غلطی آپ نہ کریں. اپنے بچوں کی شادیوں میں لاکھوں روپے کی فضول خرچی کر کے قوم کے پیسوں کو آگ نہ لگائیں, ڈی جے بجا کر حرام کام کر کے رسول اللہ کا دل نہ دکھائیں. پیسہ بچاؤ, دولت بچاؤ, مال بچاؤ, اور خود بھی مالدار بنو, اپنی قوم کو بھی اور اپنی قوم پر خرچ کرنے والے بنو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, ایک بات آپ کو کہہ کر آگے بڑھتا ہوں, اپنے عنوان پر آتا ہوں. یہ عرس ہے اور الحمدللہ میں موروثی سنی ہوں, کنورٹڈ سنی نہیں ہوں, پشتینی سنی ہوں الحمدللہ. لیکن اتنا ضرور کہوں گا, اگر میرے پیر کی قبر پر میں 1 لاکھ کی چادر لے جا رہا ہوں تاکہ پیر بھائیوں میں میری شہرت ہو, کیا امین القادری اپنے پیر کے مزار پہ 1 لاکھ کی چادر چڑھاتا ہے جھوٹی شہرت کے لیے؟ اس سے نہ پیر خوش ہوگا, نہ اللہ خوش ہوگا, نہ رسول اللہ خوش ہوں گے. پیر کی قبر پر 1 لاکھ روپے خرچ کرنے والوں, 1000 کی چادر چڑھا کر 99,000 بچا لو, اور اس کو اپنی قوم کے کسی ایسے جوان پہ خرچ کرو جو تعلیم حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتا ہو. ایک کو پڑھا دو گے نا تو اس کی کئی نسلیں سمجھ جائیں. کسی ایک کو تاجر بنا دو تاکہ وہ کھڑے ہو جائے تو اپنی قوم کو کھڑا کر سکے. بلکہ میں تو لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں, جلسوں کی فضول خرچیاں بھی خرچ کم کرو. لوگ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں ایک مقرر کو ایک ہی پھولار پہنا, 10 5 پہنانے کی ضرورت نہیں. چند سیکنڈ میں ہم اتار دیں گے. بھائی گھر تو پہن کے جانا نہیں, کسی کام کا نہیں, دیر تک کے بیٹھ کے اس کو لٹکا کے رکھ نہیں سکتے, وزنی ہے. اور آپ 1000 کا, 500 کا, 1500 کا, لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں وہ پھول پہننے کو منع کرتے, اتنا مغرور ہو جائے. پہننے پہنانے کو منع نہیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں تخفیف کرو. 5000 کا ہار پہنانے کی بجائے ایک ہی پھول دے دو نا. اور میں تو اپنے لیے کہہ رہا ہوں نا, آپ کے لیے تو کہتا بھی نہیں ہوں. آپ جتنا چاہے پہن لیں, اللہ کی عدالت میں آپ کھڑے ہوں گے نا. جس قوم کی بیٹیاں برقع پہن کر سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہو, جس قوم کی بچیاں شادی جلدی نہ ہونے کی وجہ سے مشرکوں کا ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہی ہو, جس قوم کی بیٹیاں لاجوں میں بک رہی ہو, اپنا جسم بیچ رہی ہو غربت کی وجہ سے, کیا اس قوم کے کسی پیر, خطیب اور عالم کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ آدھے سیکنڈ کے لیے 5000 کا ہار پہناؤ؟ پہنو, لیکن کچھ تخفیف کرو. بے شمار امام مسجدوں کے جنہوں نے لاک ڈاؤن میں خودکشی کی ہے غربت اور فقر کی وجہ, تم سے نہ پوچھا جائے گا, تم سے نہ پوچھا جائے گا. اگر میرا پیر اللہ کا محبوب ہے تو اس کو میری 1 لاکھ کی چادر کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ تو جنت کی چادر پہن چکا ہے. اپنی فکر بدلو, اپنی سوچ بدلو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے اس حالت میں صبح کی کہ اپنی قوم کی ترقی کے لیے کوئی منصوبہ نہیں بنایا, میری امت کے لیے کوئی منصوبہ نہیں بنایا, فلیس منا, وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں. جو بوڑھے ہو گئے ان کی دعائیں چاہتے ہیں, لیکن جو جوان ہے میرے ہم عمر بھائی, ان سے کہتا ہوں اب چیلنجز کو ہمیں فیس کرنا ہے, اب حالات کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے. سوچ بدلو, فکر بدلو, پیسوں کی بچت کرو, پیسہ بچاؤ, مالدار بنو. اور اگر 5000 کا پھول آپ کو شوق ہے امین القادری کو پہنانے کا تو 500 کا پہنا دو, اور بقیہ 4500 محلے کی کسی بیوہ کی جھولی میں ڈال دو جو لوگوں کے پاس بھیک مانگتی ہے. آپ کو
کو بھی عزم ملے گا, ہمیں بھی ملے گا. سوچ بدلنی پڑے گی. تو بات دور نکل گئی. عرض کیا کر رہا تھا, یہ سب علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اللہ کا ہر ولی علم والا, اللہ کا ہر ولی تعلیم والا. تو سرکار غریب نواز مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے تھے. ایک دن رسول اللہ کی طرف سے خادم رسول کو, یعنی جو مصطفیٰ جان رحمت کی مزار مقدس کے خادم تھے, ان کو آواز آتی ہے جاؤ معین الدین کو بلا کر کے لاؤ. تو جب یہ آئے, لوگ حدیث کی مسندیں سجا کر بیٹھے تھے. کہا معین الدین کون ہے؟ حضور بلا رہے ہیں. تو معین الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کا مددگار. تو جتنے حدیث کا درس دے رہے تھے سب اپنے آپ کو دین کا مددگار سمجھتے تھے. حضور نے بلایا ہے, اٹھ کے کھڑے ہو گئے, ہمیں معین الدین, ہمیں معین الدین. کا اتنوں کو نہیں, کسی ایک کو بلایا, پوچھ کر کے آتا ہوں. اس طرف رخ کیا اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر مراقبہ کیا کس کو بلایا جاتا ہے. تو ندا آتی, آواز آتی ہے معین الدین چشتی کو بلایا جائے. اور سرکار غریب نواز جب روتے ہوئے آئے, غریب نواز کہتے بابا قطب, جب میں گیا تو میں نے رسول اللہ کا جلوہ دیکھا. آقا نے فرمایا معین الدین, ہندوستان کفر اور شرک کا اڈا بنا ہوا ہے, تمہیں ہندوستان جانا ہے. میں نے اس کی نانا جان, کچھ لوگوں نے اس کو خواب کا واقعہ بھی لکھا ہے, بعض صوفیہ نے اس کو عالم بیداری کا واقعہ بیان کیا. جو بھی ہو, لیکن بات تو ہے. حضور میں نے ہندوستان کبھی دیکھا نہیں, نام سنا, مجھے نہیں پتا. اور ہندوستان میں بھی کہاں جانا ہے؟ اجمیر جانا ہے, وہاں تمہیں جانا ہے, اسلام کی شمع روشن کرنی ہے. حضور مجھے نہیں پتا. دو باتیں پھر یہاں صوفیہ بیان کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ حضور علیہ السلام نے اپنی ہتھیلی پر ہندوستان کا نقشہ بتایا. ہائے 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 ہائے, کیا بات ہے نا. صوفیہ کرام نے بیان کی, قربان جائیں. اللہ اکبر. حضور نے اپنی ہتھیلی پر ہند کا نقشہ. اور پھر ایک بات یہ بیان کی گئی, حضور نے انار دیا, اس میں ہندوستان کا نقشہ, جو بھی اکھنڈ بھارت تھا. اور غریب نواز صرف ہند کے لیے نکلے. سوچو, مدینہ منورہ سے نکلے ہمارے گھر تک اللہ کا دین پہنچانے. اب بہت تکلیفیں اٹھائی. آج کل ہمیں بس اتنا ہی لگتا ہے, بس انا ساگر کوزے میں آ گیا, اٹھ بیٹھے رہ گئے, سب مسلمانوں کی نہیں. 90 لاکھ کو جو کلمہ پڑھایا ہے. غریب نواز کی آدھی سے زیادہ زندگی انا ساگر کے کنارے پہ گزری. کبھی اس کا احساس کیا؟ چشتی بنتے ہو, قادری بنتے ہو, نقشبندی بنتے ہو, سروردی, ولیوں کے چھیدائی بنتے ہو, ولیوں کے نام پر دشمنوں سے آستین چڑھاتے ہو, لیکن کبھی سوچا, کبھی غور کیا, اللہ کے اس برگزیدہ بندے کی آدھے سے زیادہ ہندوستان کی زندگی انا ساگر کے کنارے ایک درخت کے نیچے گزری. کیا دھوپ نہیں نکلی ہوگی؟ کیا ٹھنڈی کا موسم نہیں آیا ہوگا راجستھان کا؟ ابھی ہمارے مہاراشٹر میں پسینے نکل رہے, اب بھی راجستھان کے اندر لوگ کوٹ پہن کر کے ابھی سے آ رہے. تو دیکھا وہاں ابھی جنوری کا یہ حال ہے. آپ دیکھیں تو دسمبر وغیرہ کی سردی کا کیا حال ہوتا ہو. اور ابھی لوگوں نے بتایا کہ کئی علاقے ہیں جس میں برف جم رہی ہے. فجر کی نماز میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرو تو آدمی پورا کانپ جائے, اتنا کتنی ٹھنڈک. آج جب یہ حال ہے 900 سال کے بعد, جب غریب نواز آئے ہوں گے تو ٹھنڈک کریں گے, کیونکہ بستی بڑھتی ہے تو ٹھنڈک میں کمی آتی ہے. بستی کی وجہ سے عوام, جیسے جہاں کمرے میں بہت زیادہ لوگ ہوں گے آپ کو گرمی لگے ہے نا, تو اس وقت آبادی تو اتنی نہیں تھی نا. ایک درخت کے نیچے ایک جگہ ساگر کے کنارے آدھی سے زیادہ زندگی کئی سال گزار دیے اللہ کے دین کے لیے. سردی, گرمی, برسات. اور جانتے ہیں ان دنوں غریب نواز 3 دن کے بعد روٹی کا پاؤ ٹکڑا نمک کے پانی میں ڈبو کر کھاتے. یہ دن اتنی آسانی سے نہیں پہنچا. اگر آپ مجھ سے یہ تمنا لے کر آئے کہ میں آپ کو یہ سناؤں کہ غریب نواز نے ساگر کو گھاگھر میں بھر لیا اور پورا ہندوستان مسلمان ہو گیا, معاف کرنا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. ساگر کو گھاگھر میں سمیٹنے کا واقعہ سچا ہے, لیکن لوگ اس کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوتے. لوگ غریب نواز کی محنتوں کو دیکھ کر مسلمان ہوتے, غریب نواز کے اخلاق کو دیکھ کر, جس کو ہم نے بھلا دیا. غریب نواز کے بارے میں جانتے ہو, ایک دن میں 2-3 کپڑے بدلنے والوں حضور سید العلماء مہریروی کہتے ہیں مدینہ منورہ سے جو جبہ پہن کر آئے تھے اسی جبے پہ پوری زندگی گزری ہے. جب ان کا کرتا
وصال کے بعد غسل دیتے وقت غسل کے تختے پہ اتارا گیا تو سید العلماء ماریروی ہمارے دادا مرشد فرماتے ہیں حضور غریب نواز کا کرتا کئی کلو کا ہو گیا تھا، کئی کلو کا وہ کرتا ہو گیا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کئی کلو کا کیوں ہو گیا تھا؟ کہ ایک ہی لباس تھا، پھٹتا تھا تو پیون پہ پیون اتنے لگے کہ وہ کرتا کئی کلو کا ہو گیا تھا۔ یہ قربانی اپنے بزرگوں کی بھول گئے، اور اب سنیوں کو صرف بریانی اور کھیر یاد ہے۔ بریانی بنتی تھی، بنتی رہے گی، کھیر فاتحہ ہوتی تھی، ہوتی رہے گی، لیکن بزرگوں کی محنتوں پر کب توجہ کرو گے؟ اب سوچو، جس اذان کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے غریب نواز نے ایک کپڑے میں پوری زندگی گزار دی، جس نماز کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے غریب نواز نے 3 دن کے فاقے کے بعد جب وہ روٹی کا 5 سا کھایا، جس وقت ہندوستان کا مسلمان فجر کی نماز میں مسجد سے غیر حاضر ہوتا ہوگا، اس وقت غریب نواز کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اب کسی کی بھی محنت ضائع کرو۔ ایک چھوٹا بچہ گھروندا بناتا ہے نا، گھروندا، اس کو کوئی لاکھ سے مار دے تو وہ بچہ روتا ہے کہ میں نے محنت سے گھروندا بنایا، مٹی کا گھروندا بچہ بناتا ہے محنت سے، تو اس کو لات مارنے پہ اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ غریب نواز نے ہندوستان میں یہ شرک و کفر کے ماحول میں جو توحید کا ماحول بنایا ہے، اس ماحول کو بنانے میں کتنی محنت کی انہوں نے۔ 60 سال کی عمر میں پہنچنے تک شادی نہیں کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کے کہا معین الدین تم میرے بیٹے شادی نہیں کرتے، میری سنت ہے۔ اس کی حضور میں کام میں اتنا مصروف ہو گیا دین کے کام میں کہ مجھے خیال ہی نہ رہا کہ مجھے شادی بھی کرنا ہے۔ یہ ان کی خدمات ہے، یہ ان کی محنتیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ اکبر، اس کے لیے غریب نواز کا قتل کرنے کے لیے جو وہ آج کی زبان میں کہوں لوگوں کو پیسے دیے گئے، مال دیا گیا، جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں سپاری دینا۔ وقت کے بادشاہ نے بڑے بڑے گنڈوں کو پیسے دیے، جاؤ اس فقیر کو ختم کر دو۔ ہر دن لوگ اس کے گروپ میں شامل ہوتے ہیں، ہر دن لوگ اس کے گروپ میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن آئیے یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے، یاد رکھنا جہاں علم ہوگا وہاں حلم ہوگا، جہاں سچائی ہوگی وہاں اخلاق ہوگا۔ غریب نواز دریا کے کنارے پڑتے تھے نا، ساگر کے کنارے درخت کے نیچے، کوئی سیکورٹی نہیں، کچھ نہیں، دروازہ بھی نہیں تھا وہاں، تو سب کھلا کھلا ماحول، جو آتا تھا تعلیم دیتے تھے۔ ایک دن ایک کٹر وادی کو بادشاہ وقت نے کہا کہ اگر تو اس فقیر کو قتل کر دے گا آدھی سلطنت تجھے دوں گا، مار ڈال اس کو جا کے۔ اس نے زہر میں خنجر بھگویا۔ زہر میں خنجر اس لیے بھگاتے تھے تاکہ اگر مارنے میں ناکام بھی رہے تو تھوڑا سا بھی لگے گا زخم تو زہر تو پورے جسم میں گھوم جائے گا اور آدمی وہی مر جائے گا، بغیر خنجر کے ہی مر جائے گا۔ زہر میں بھگویا اور کمر میں باندھا۔ اس وقت ہندوستان کا جو پرانا لباس تھا، اگر آپ سمجھ سکتے تو میں اشارہ کرتا ہوں، وہ یہاں سے یہاں تک آتا تھا گول پنڈی کی طرح، اور نیچے ایسے گھوم جاتا تھا۔ وہ پرانا لباس تھا مردوں کا۔ آج کل جس کو خواتین جو ہے وہ اب اس کو پہنتی ہے، نیچے سے یہاں تک گول آتا ہے، پھر ایسے گھوم جاتا ہے، بڑا گھیر ہوتا ہے اس میں، اور وہ چستی، وہ بہت تنگ پاجامہ، یہ ہندوستان کا وہ پرانا لباس۔ اب اس میں یہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں تاکہ جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں ان کو بھی پتا چلے کہ محنت غریب نواز کی کیا ہے۔ اب اس میں خنجر کوئی کمر میں باندھے گا تو دکھے گا نہیں، کیونکہ نیچے سے پورا وہ گھیردار ہوتا ہے۔ اب غریب نواز ہے نا، لوگوں کو نصیحت فرماتے، 5-5 10-10 منٹ کی نصیحتیں ہوتی تھی، اس میں لوگوں کی زندگی بدل جاتی۔ میں اسی پر اپنی پوری اب اپنی بات مکمل کر دوں گا، ٹائم ختم ہوا، میں بات پوری کرتا ہوں۔ بہت آسان نصیحت ہوتی اور اتنی خوبصورت نصیحت ہے، اس میں سے کچھ باتیں آپ بھی سن لیں۔ جیسے غریب نواز کے کیا فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کو گالی دے اور توبہ کر کے اس سے معافی نہ مانگے تو گالی دینے والے کی زبان پر مرتے وقت کبھی کلمہ نہیں آئے گا۔ یہ جو ماں بہن کی جو چل رہی ہے نا، مرتے وقت کا احساس کرو، مرتے وقت کلمہ نہیں آئے گا۔ غریب نواز فرماتے کیسی کیسی گالی دیتے ہو، کچھ گالیاں تو ایسی ہیں جو سن کر کے روح کانپ جاتی ہے، کیونکہ ہم لوگ بھی آپ ہی لوگ کے درمیان رہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کبھی جو ہے وہ ہمیں گالی سننے کا اتفاق نہیں ہوا، ایسا سو کار مجھے متقی بننا بھی نہیں ہے جھوٹ بول کر کے۔
آپ کے درمیان رہتے ہیں، مسلم محلوں میں رہتے ہیں، ہمارے کانوں سے بھی گالیاں ٹکراتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، میرے رب کا کرم ہے، اب تک کبھی زبان سے نکلی تو نہیں، لیکن کانوں میں لوگوں کی ضرور سینہ کانپ جاتا ہے۔ مرتے وقت تو ان کی زبانوں پر کلمہ نہیں آئے گا جو گالی دیتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا کھٹمل کو بھی گالی مت دو، پسو کو بھی گالی مت دو، ورنہ قیامت کے دن اللہ اس بارے میں بھی تم سے پوچھے گا۔ جس مذہب نے کھٹمل اور پسو کو بھی گالی دینے سے منع کیا، وہ مذہب کے ماننے والے اپنی بیوی کو گالی دیتے ماں بہن کی، اپنے بچوں کو گالی دیتے ماں بہن کی، اپنی بیٹی کو گالی دیتے، کہاں اسلام؟ تو بہرحال غریب نواز کی بارگاہ میں بادشاہ نے بھیجا اور محفل سجی تھی، غریب نواز نصیحت کر رہے تھے۔ غریب نواز کی بڑی پیاری پیاری نصیحت، ایک نصیحت غریب نواز فرماتے ہیں، ایک بار نصیحت کر رہے تھے، بہت پیاری بات یاد آ گئی، سن لو اس کو۔ ایک بار نصیحت کر رہے تھے، اور نصیحت کرتے کرتے جہنم کا ذکر، اور جہنم بہت خطرناک ہے، اس کا عذاب کوئی نہیں بھگت سکتا، اس میں پہاڑ ڈالے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں، کوئی برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک نوجوان کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے حضرت آپ نے تو بہت ڈرا دیا جہنم کے عذاب سے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میں بہت ڈھیر سارا عمل بھی نہیں کر سکتا، کوئی ایک بات بتا دو تاکہ میں جہنم سے بچ جاؤں، ایک ہی بات بتانا بس، جہنم سے بچ جاؤں۔ اب جیسی عقل ویسی گفتگو، میں بیٹا چہرے پہ داڑھی رکھ لے یہ سوچ کے کہ نبی کی سنت ہے، اگر تو داڑھی رکھ لے گا نا تو انشاءاللہ تو جہنم سے بچ جائے گا۔ اب وہ نوجوان کتنے دیر ہوشیار دور کے جوانوں کا یہی ہے، تو حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ داڑھی رکھیں گے چل باندھ بڑھا لیں گے تو جنتی ہو جائیں گے۔ اب غریب نواز نے اس کی عقل کے مطابق بات کرنا شروع کیا، بیٹا تو نے لیلا مجنون کی داستان سنی؟ اس نے کہا سنی۔ کہا تو نے یہ واقعہ سنا ہے کہ ایک دن لیلا کی محبت میں مجنون جب وہ گم ہو گیا، گم کیا ہوا؟ جنگل میں چلا گیا، اس کے دوست اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں گئے تو دیکھا کہ مجنون بے ہوش پڑا، اب بے ہوش پڑا تو اس پہ پانی ڈالا، اٹھ کے بیٹھا، کیا حال ہے؟ کہا لیلا۔ کیا کھائے گا؟ کہا لیلا۔ کیا کرنا ہے؟ لیلا۔ اس کو لیلا کی سب کچھ سجائی نہیں دی، بہرحال کہا تو بھوک تو تجھے لگی ہوگی نا، اتنے دن سے بھوکا ہے کھاتا نہیں؟ اس نے اشارہ کیا ہاں کھاؤں گا۔ کہا ابھی انتظام کر، ہم تیرے سچے دوست ہیں، انتظام کرتے ہیں کھانے کا۔ جنگل میں گئے، ہرن کا بچہ پکڑ لیا، ہرن کا بچہ ہاتھ آ گیا، ہرن کا بچہ لائے تو کہا مجنو اپنا دوست ہے، اس کا دل بہلانے کے لیے اس سے ذبح کرواؤ ہرن کا بچہ۔ چھری دی اور چھری دے کر کہا تو ذبح کر۔ مجنو نے جیسے ہی ہرن کے بچے کی گردن پہ چھری رکھی کاٹنے کے لیے کہ ہرن کے کباب بنیں گے، کھائیں گے، کیا مزہ آئے گا، ہے نا، تو اس نے چھری رکھی اور جیسے ہی ہرن کے بچے کی آنکھ پر نظر پڑی چھری ہٹا لی، ایک سرد آہ کھینچی اور سرد آہ کھینچ کے کہتا ہے مجھ سے محبت کرتے ہو؟ سب دوستوں نے کہا بالکل کرتے ہیں۔ تو کہا میری محبت کا واسطہ اس کو چھوڑ دیا۔ بچہ چھوڑ دیا، وہ چھوکری بھرتے ہوئے بھاگ گیا۔ پھر دوستوں نے کہا او مجنون پگلے، اتنی محنت سے بچہ لائے تھے ڈھونڈ کر، کیا مزے آتے جنگل میں کباب بنا کر کھاتے، تو نے محبت کا واسطہ دے کے چھڑوا دیا، اور کیوں پاگل پن کیا تو نے؟ مجنون کیا کہتا ہے بڑی سادگی سے، ارے میں تو ذبح کرنا چاہتا تھا، تم سے زیادہ بھوک تو مجھے لگی نا، کئی دن کا بھوکا، ذبح کرنا چاہتا تھا۔ کیوں نہیں کیا؟ میں ذبح کرنے جا رہا تھا تو ہرن کے بچے کی آنکھ پر میری نظر پڑ گئی۔ کہا پھر؟ تو کہا اس کی آنکھ کو دیکھ کر مجھے اپنی لیلا کی آنکھیں یاد آ گئی۔ ارے جس کی آنکھیں میرے محبوب کی آنکھوں کی طرح ہو، میں اس پر چھری کیسے چلا دوں؟ یہ تو محبت کے غیرت کے خلاف ہے نا، کہ جس کی آنکھیں میرے محبوب کی آنکھ کی طرح، اس کی گردن پہ چھری کیسے چلاؤں؟ اب غریب نواز فرماتے ہیں کچھ سمجھا؟ ارے لیلا مجنون کی محبت کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، فلسفہ ہے، داستان ہے۔ جتنی محبت اللہ نے اپنے محبوب سے کی، کیا کوئی اتنی محبت کسی سے کر سکتا ہے؟ جب تو سنت رسول کی نیت سے داڑھی رکھ لے گا اور تیرے گناہ کی وجہ سے فرشتے تجھے جہنم کی طرف لے جائیں گے، تو اللہ فرمائے گا جس کا چہرہ میرے محبوب کی چہرے کی طرح ہو، اس چہرے کو جہنم میں کیسے لے جائے؟ ایسی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں، او پیاری پیاری باتیں اٹھا کر دیکھو ان کے ملفوظات میں، بہت پیاری پیاری باتیں کی۔ تو ایسی پیاری پیاری باتیں کر رہے تھے، وہ آیا کھنجر باندھ کے آ کے بیٹھ گیا۔ غریب نواز سرکار نے بیان شروع کیا، بیان کرنے کے بعد سب اٹھ کے جانے لگے، تو غریب نواز کہتے ہیں مسکرا کے اس سے مخاطب ہو گئی، بھائی جو جس کام کے لیے آیا تھا سب کا کام ہو گیا، تو تم بھی اپنا کام کر لو۔ دیکھو کھنجر باندھ کے لانے والے کے ساتھ بولی دیکھو،
کیا بولی ہے؟ یہی رسول اللہ کے سچے نائبین ہیں، یہ اولیاء اللہ جن کو دیکھ کر چہرہ دیکھ کر خدا یاد آئے اور جن کے کردار دیکھ کر رسول اللہ کا کردار یاد آئے۔ کیا فرمایا؟ سب کا اپنا کام ہو گیا، تم بھی اپنا کام کر لو۔ اس نے کہا مہاراج میں اپنا کیا کام، میں تو آپ کی اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں سننے آیا تھا۔ پھر مسکرائے کہتے اچھا، جو پیاری باتیں سننے کے لیے آتا ہے وہ کھنجر کمر میں باندھ کے لاتا ہے؟ جو واز سننے آتا ہے وہ کھنجر کمر میں باندھ کے لاتا ہے؟ تو آنے والے نے کہا کھنجر باندھنا تو یہاں ہم راجپوتوں کی روایت ہے، ہم لوگ کھنجر میں باندھتے ہیں۔ کہا اچھا، اگر یہ تمہاری روایت ہے تو بادشاہ سے آدھی سلطنت کا سودا میری جان کے بدلے میں کر کے آنا، یہ بھی تمہارے خاندان کی روایت ہے؟ کیا تم نے میری جان کے بدلے بادشاہ سے آدھی سلطنت کا سودا نہ کیا؟ اس نے نہیں کہا کہ مار ڈالو گے تو آدھی سلطنت دیں گے، تو اس نے کھنجر نکال کر قدموں میں رکھ کے کہا میں اتنے مہان انسان کے خلاف آ گیا جو صرف میرے کمر کا کھنجر نہیں جانتا بلکہ میرے دل کی حالات بھی جانتا۔ کھنجر رکھا، کہ معاف کیجئے اے اللہ کے بندے، مجھے معاف کر دیجئے، اور معاف نہیں کر سکتے اسی کھنجر سے مجھے ذبح کر دیجئے۔ غریب نواز نے فرمایا میں مدینے والے کا نواسا ہوں، ہم مارنے نہیں آئے، ہم تو زندگیاں دینے آئے۔ جا، میں نے تجھے معاف کیا، آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا۔ اس نے کہا اب کہاں جاؤں، اب نہیں جاؤں گا۔ ارے جس قوم کے معین کا یہ عالم ہو اس قوم کے محمد کا عالم کیا ہو؟ مجھے بھی کلمہ پڑھائیے، اسلام میں داخل کیجئے۔ کہا اچھا پڑھو کلمہ۔ آپ کلمہ پڑھا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ کیا فرمایا؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ پتہ ہے اتنا ہوشیار تھا، ہوشیار نہیں کئی ہوشیار تھا۔ کہا میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ حج کرتے ہیں اور حج سال میں ایک بار کرتے ہیں، تو میری تمنا ہے کہ اللہ مجھے 40 حج کی سعادت عطا کرے۔ یعنی 40 حج کے بہانے 40 سال کی عمر تو بڑھی گئی نا اس کی، اور جب میں 40ویں حج کے لیے جاؤں تو وہیں مکے میں مجھے موت آئے۔ فرمایا جا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تو 40 حج کرے گا اور 40ویں حج کے بعد اللہ تجھے مکہ مکرمہ میں موت عطا فرمائے گا۔ یہ تھے غریب نواز، یہ غریب نواز کی شان ہے۔ خواجہ جی دل میں میرے کیا گل کھلایا آپ نے، ظلمتوں میں نور کا دیپک جلایا آپ نے، تاکہ یہ بن جائے ولیوں صوفیوں کی سرزمین، اس لیے بھارت میں ہی ڈیرا لگایا آپ نے۔